کہ مظفرآباد میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی ہے۔ یہ کامیاب کارروائی تھی جس کے دوران 5 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپس، موبائل فونز، دیگر مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد برآمد کیا گیا ہے۔ مظفرآباد میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی ہے۔ اس دوران 5 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر 7 خودکار ہتھیار، متعدد ہینڈ گرینیڈ اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لیا گیا ہے۔ حساس تنصیبات کے نقشے اور مبینہ حملے کے منصوبے کی تفصیلات بھی ملی ہیں۔ ملزمان سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا ہے۔ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ روابط کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ بنے ہیں۔ برآمد موبائل فون، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فورینزک اور تکنیکی تجزیہ جاری ہے۔ بروقت کارروائی سے حساس تنصیبات اور عوامی سلامتی کے ممکنہ خطرے سے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ ریاستی سلامتی، امن عامہ اور قومی مفادات کے خلاف کسی بھی سرگرمی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع متعلقہ اداروں کو فراہم کریں۔ قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی کے ادارے مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ تازہ ترین خبر، مظفرآباد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ 5 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان سے ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط ثابت ہوئے ہیں اور ان سے جو سامان برآمد کیا گیا ہے وہ حساس نوعیت کا ہے۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر 7 خودکار ہتھیار، متعدد ہینڈ گرینیڈز اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے اور حساس تنصیبات کے نقشے اور مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں اور ملزمان سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ روابط کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ بنے ہیں۔ یہی نہیں، ان سے جو چیزیں برآمد کی گئی ہیں جیسا کہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد، اس کا فورینزک اور تکنیکی تجزیہ اس وقت جاری ہے۔ بروقت کارروائی سے حساس تنصیبات اور عوامی سلامتی کو ممکنہ خطرے سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ ریاستی سلامتی اور امن عامہ اور قومی مفادات کے خلاف کسی بھی سرگرمی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں اور یہ اطلاع متعلقہ اداروں کو دیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تحقیق کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ مزید حقائق منظر عام پر آئیں۔ نہ یہ صرف لوگ بلکہ ان کے سہولت کار اور فیسیلیٹیٹر بھی منظر عام پر آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو اس بارے میں بتائیں کہ مظفرآباد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور کامیاب کارروائی پر 5 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان سے حساس تنصیبات کے نقشے اور مبینہ حملہ کرنے کے منصوبے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ برآمد شدہ موبائل فونز میں اور لیپ ٹاپ سے جو ڈیٹا حاصل ہوا ہے اس کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ تفتیش کار ممکنہ سہولت کاروں کے حوالے سے بھی تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ بروقت کارروائی سے حساس تنصیبات پر جو انہوں نے حملہ کرنا تھا ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا۔ 7 خودکار ہتھیار، متعدد ہینڈ گرینیڈز، دیگر جنگی سامان قبضے میں لیا گیا ہے۔ چہلا مظفرآباد میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی، 5 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ بروقت کارروائی سے حساس تنصیبات اور عوامی سلامتی کو ممکنہ خطرے سے محفوظ بنایا گیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس پر ان سے بات کریں گے۔ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسعود صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کامیاب کارروائی کی گئی ہے مظفرآباد میں 5 مشتبہ افراد گرفتار ہوئے ہیں اور ان کا گٹھ جوڑ خارجی اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ہے۔ یہ پاکستان کے امن کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں، کیا کہیے گا اس پر؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ انڈیا تو اوبسس ہے پاکستان کے اور ان کے ہر ممکن وہ کوشش رہتی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرائے، چاہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے فتنہ الخوارج کو یوز کر رہا ہو، فتنہ ہندوستان کو یوز کر رہا ہے، یا بلوچ جہیتی کمیٹی کو استعمال کرتا ہو، یا اس طریقے سے یہ والی کمیٹی تھی۔ ان سب کا مقصد یہی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، پاکستان کو نقصان پہنچانا، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا۔ دیٹس وائی ہم نے جو کشمیر میں ریسنٹ واقعات دیکھے ہیں، جو راولا کوٹ میں واقعہ ہوا، تو اس سے تو بڑے کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جو ایک آڈیو لیک ہوئی شوکت نواز اور مہران کی، تو اس میں بات چیت میں کیا ان کے عزائم وہاں سے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج جو لوگ یہ پکڑے گئے ہیں
तो आप देखिए इसमें से तो मजीद इंकशाफात आएंगे, इनके ताने बाने, इनके लिंक्स, इनके फंडिंग, इनके वेपन्स एंड इक्विपमेंट कहाँ से आए थे, क्या ये प्लानिंग कर रहे थे। और आप देखें ना, जब वेपन्स इनसे बरामद हुए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिस्क्रिमिनेट वो लोगों को मारना चाहते थे, एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे। सो मेरा ख्याल में ये बड़ा टाइमली लिया है और यकीनन इसमें मजीद जो इनके जो चैन में लोग होंगे वो भी पकड़े जाएंगे। और लेकिन देखें कि जम्मू एंड कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम है, मुहिब वतन है, उनको पता है कौन क्या कर रहा है। जो लोग ये कर रहे हैं वो कश्मीरियों के खैर ख्वाह नहीं है और वो चाहते हैं कि इंतशार की फजा हो, और यही ख्वाहिश इंडिया की है, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं और बारहा पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, आलमी सतह पर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया है। आप क्या समझते हैं कि इन आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को इन हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पर लाने की ज़रूरत है जहाँ पर भारत मज़ीद बेनकाब हो? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, दुनिया को वैसे भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। हमने ऑफिशियली भी 5 डोजेस जमा करा चुके हैं इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान, एविडेंस के साथ दिए हैं, लोगों के नाम तक दिए हैं। सिमिलरली जो इंटरफेरेंस अभी जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है और रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर, चाहे जो बहुत सारे हमने जो इनके लिंक्स थे या इनके जो नेटवर्क से पकड़े हैं, पाकिस्तान में जेलों में थे या बलूचिस्तान में पकड़े थे, तो वो एक और नज़र बनता है जिसको हम लेके इनको एक्सपोज मजीद कर सकते हैं। और हम मजीद एग्रेसिव डिप्लोमेसी ऑलरेडी पाकिस्तान इनको एक्सपोज करता रहा है और यकीनन पाकिस्तान आगे भी ये एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी को पेश करेगा और जब ये चीजें एस्टेब्लिश फर्दर होती है और मजीद हम एक डोजियर बना के पेश कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हर बार भारत जो भी अपनी प्लानिंग करता है, जैसा कि सिपाही सलार ये कह चुके हैं, चाहे वो हमारी सरहदें हों या हमारी अंदरूनी सलामती हो, किसी तौर अमन को दाव पर हम लगने नहीं देंगे और जो भी इनमें मुलविस होंगे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो ये जो बार बार नाकामी हो रही है भारत को, उसकी सुबकी पर क्या कहिएगा? और भारतीय अज़ाइम जो नाकाम हो रहे हैं, ये हमारे लिए किस कदर खुश आइंद है कि हमारी पाक अफवाज कितनी चौकन्ना है इस वक्त? देखें, डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। जिस तरह पाकिस्तान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, डिप्लोमेटिकली बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है, क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है, और हर तरफ उठते बैठते प्रेसिडेंट ट्रम्प जब पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करता है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, वो जेलसी भी है। दे कैन नॉट टॉलरेट, they can't see a rising पाकिस्तान। So therefore ये वो सारी चीजें करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुलायन करना चाहते हैं, इसीलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं। तो देखें कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी लीडरशिप बड़ी मजबूत है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, और मिलिट्री लीडरशिप ने साबित किया है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे और सिक्योरिटी ऑफ रेसिडेंस पे विल नेवर कम्प्रोमाइज। चौथी बार इनको पता है कि अगर कुछ मिस एडवेंचर करते हैं तो क्या जवाब होगा। सो देयरफॉर दे हैव रिजॉर्टेड टू दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज व्हाइल यूजिंग नॉट ओनली इन अफगानिस्तान के साइल है, लेकिन ये जो इनके स्लीपर्स के पाकिस्तान के अंदर इनको भी यूज कर रहे हैं। बट हमारी एजेंसी से अलर्ट है और वी विल टेक देम टू टॉस। अच्छा, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।